اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے یعلم، جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما بین ایدیہم، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یعنی آگے، ما بین ایدیہم جو ان کے احوال ہیں، اعمال ہیں آگے کے، آگے سے مراد جیسے ہم بیٹھے ہیں بس اس کے بعد جو وقت ہے وہ ہمارے آگے ہے، اور موت، قبر، حشر یہ سارا مستقبل ہے، آگے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے احوال جانتا ہے، آگے کے احوال جانتا ہے، مستقبل کے۔ وما خلفہم، اور خلف کہتے بعد، پیچھے، یعنی بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، یہ خلف ہو گیا۔ اور خلف یعنی دنیا کے اندر جو رہا بندہ، اس کے سارے احوال اللہ تعالی جانتا ہے، ظاہری باطنی احوال اور اعمال۔ احوال قلب کے حالات ہیں، قلب میں بندے کے جو خیالات آتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پوشیدہ راز جانتا ہے، اور جو ظاہری اعمال ہیں بندے کے وہ جانتا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ ما خلفہم یعلم ما بین ایدیہم، ایدی جمع ہے ید کی، ید کا معنی ہاتھ، پھر ما بین ایدی جو ہاتھ تو بندے کے آگے ہیں، پھر یہ معنی ہوتا ہے یعنی آگے کے حالات، یعنی امر آخرت، ان کے معاملہ آخرت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور امر دنیا کو جانتا ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کے عکس بھی ہے، ما بین ایدیہم یعنی یہ دنیا کے حالات ہیں، اور خلفہم یہ آگے کے ہیں۔ اور یہ ذکر آ رہا ہے پیچھے قیامت کا، قیامت کے احوال، کہ اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا ساری خلائق کو۔ یعلم ما بین ایدیہم، ہم ضمیر ہے، جیسے ہماری بولی میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں ان کے احوال، یہ ہم ضمیر یہ پیچھے محشورین کی طرف راجع ہے، یعنی جو قیامت کے دن جمع ہوں گے، وہ ساری مخلوق ہوگی، اس میں سارے آ گئے، یا مطلق ہیں اس سے کہ بس ہم لوگوں کے حالات، اور ما قبل کے لحاظ سے محشورین اور حشر جو ہوگا ساری خلائق کا ہوگا، اور کوئی اس سے بہر نہیں ہے۔ تو یہ حالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یا علاموں کے اندر ضمیر ہے، علم سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے سارے احوال کو، اور وہ علم ازلی ہے، صفت ازلیت۔ میں پچھلے جمعے بیان کی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ قدیم ہے، علم الہی قدیم ہے، ازلی ہے۔ اور مخلوق کا علم یہ قدیم نہیں ہے، مخلوق کی ابتدا ہے، اور ان کے علم کی بھی ابتدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے مخلوقات کے احوال، اعمال سب کچھ جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وَلَا يُحِيطُونَ جمع ہے، احاطہ نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو مخلوق ہے اللہ کی سب، وہ ما بین ایدیہم وما خلفہم،
کا احاطہ نہیں کرتے. بھی ضمیر ہے یہ طالب علموں کے لیے، یعنی تفسیر ہے نا قرآن مجید دی. ہاں تفسیر میں اندازہ تو نہیں مارنا، تفسیر بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے وے. تو یہ بھی میں یہ ضمیر ہے، اس لیے صرف نحو طالب علموں کو پہلے پڑھائی جاتی ہے تاکہ قرآن مجید میں وہ صرف اور نحو کے ذریعے سمجھیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، ہی ضمیر ما بین ایدیہم وما خلفہم کی طرف ہے. ما بین ایدیہم کیونکہ قریب یہی ہے. اور دوسرا بھی ہے کہ ما بھی کی ضمیر اللہ کی طرف، اس میں جلالت اللہ جل شانہ، اس میں جلالت. ولا یحیطون بما بین ایدیہم وبما خلفہم، یہ اس روز میں کہ احاطہ نہیں کر سکتے، مخلوق احاطہ نہیں کر سکتے اس علم کا اور اس معلومات کا جس کا احاطہ اللہ کے علم نے کیا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ ازلی ہے اور ابدی ہے، صفت خدا کی. نہ ازل کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ابد کی کوئی انتہا ہے. اس ذات کے معلومات غیر متناہی ہیں، اس کی کوئی حد محدود نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے جو معلومات ہیں یا وہ علم ہے اس کا احاطہ مخلوق کا علم نہیں کر سکتا. وہ ازلی ابدی علم ہے، صفت ہے خدا کی. اب بہشت میں پھر ہمیشہ بہشت ہمیشہ ہے، اور اس کے اندر بہشتی رہیں گے، سانس لیں گے، آنکھوں کی پلکیں جھپکیں گی اور اس میں حالات ہوں گے. یہ ہمیشہ لا الہ نہایا اللہ تعالیٰ کو آن وحد میں ازل میں سب شے کا علم ہے. ہماری حالت عدم میں ہمارا علم ہے، اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے. تو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. اور دوسرا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ یعنی وَلَا يُحِيطُونَ بِاللَّهِ عِلْمًا. علم طالب علم یہ تمجیز ہے، علم تمجیز ہے، اور یہ تمجیز جو ہے محول عن الفاعل ہوتی ہے. یعنی وَلَا يُحِيطُونَ کے اندر ضمیر ہے جمع کی، اور اثر اس طرح ہے کہ وَلَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمُهُمْ، یہ اصل کی طرف لوٹ گیا. پھر تمجیز جب آتی ہے اس کو بولتے ہیں نحو میں تمجیز. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا کہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا. بھی ضمیر جب اس میں جلالت کی طرف راجع ہوگی تو پھر ضمیر کی جگہ پر اسم اللہ رکھیں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِاللَّهِ عِلْمًا یعنی وَلَا يُحِيطُ بِاللَّهِ عِلْمُهُمْ، مخلوق کا علم اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ ہے ذات، وہ ذات کے متعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا. معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے علم کا تعلق ہے، لیکن احاطہ نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ میں احاطہ، جیسے احاطہ ہوتا ہے کہ بس سارا معلوم ہو گیا. جب اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ یہ اللہ کے سلوک میں اور قرب میں سلوک میں منزلیں طے کرتے ہیں، قرب کے درجات، قرب کے وہ معنوی درجات ہیں. یہ ظاہری مسافت کے نہیں ہیں، یہ مسافتیں، یہ قرب بود نہیں ہے. وہ قرب
درجات کا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو درجات ہیں وہ غیر متناہی ہیں، یعنی جن اتنے درجات ہیں جو بس تسلسل ہے، درجات چلتے رہیں گے. سالکین عارفین خدا کے قرب میں ترقی کرتے رہیں گے، کبھی انتہا نہیں ہوگی. اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کنہ، ذات، حقیقت، اس کی صفات تو بندے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے جتنے بھی درجات ہمیشہ ایک تو نا دنیا میں ایک ہمارے عرصہ ہے معین، اور موت کے بعد پھر بہشت میں خدا کے قرب کے درجات اور معرفت بڑھتی رہے گی، لیکن کبھی اس معرفت کی انتہا نہیں ہوگی. اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کا مخلوق کا علم احاطہ نہیں کرتا. لہذا وہ ذات ہمارے عقلوں سے، ہمارے وہم سے، ہمارے گمان سے وراء برا ہے. تم جتنے سوچ کرو اللہ کے ذات کے متعلق یہ منع ہے. اس لیے آیا کہ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ، اللہ کی ذات میں تم سوچ نہ کرو کہ کیسا ہے، کتنا ہے، کیسا کتنا وہاں نہیں ہے، کیسے کتنے ہمارے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات لیسا کمثلہ شیء ہے. تم کوئی خیال باندھو ذہن میں تو اس خیال کا ذہن احاطہ کرے گا. جس کا احاطہ ہو جائے وہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو پاک ہے، اس احاطے سے بہ رہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق کا علم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی احاطہ یہ کما کو سارا بس پالے، بس آگے معرفت کی کوئی ترقی نہ روے، بس ہو گیا، بس یہ ہے، اس طرح نہیں ہے. یہ درجات قرب کے، معرفت کے بڑھتے رہیں گے لیکن کبھی انتہا نہیں ہوگی. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ معرفت رکھتا ہے وہ زیادہ خوف رکھتا ہے خدا سے. اس لیے زیادہ خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سے اللہ کو میں زیادہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ معرفت ہے خدا کی. یہ فرمایا تمہارے سے مجھے خدا کی زیادہ معرفت ہے. اور یہ فرمایا وانا اخشاکم، اور میں تم سے خدا سے زیادہ خشیہ رکھنے والا ہوں. خشیہ اس کے جلال، اس کے جمال، اس کے صفات، اس کی ذات ایک ہے. خوف ہوتا ہے عذاب کا، ایک خوف جلال کا. وہ عذاب کا خوف نہیں ہے، وہ رب کے جلال کا خوف ہے، اس کو خشیہ کہتے ہیں. وہ خشیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخشاکم، میں تم سے زیادہ خشیہ رکھنے والا ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. تو وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، ایک معرفت یہ عالم اور یہ جہان اور اس میں جو حالات ہیں، واقعات ہیں، رونما ہو رہے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جیسے رستہ ہو، رستے پر قدموں کے نشان لگے ہوئے ہوں تو یہ نشان چلنے والوں پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی اس رستے سے گزر گیا ہے. یہ تو ہے ایک مینگن جو رستے پر پڑی ہو تو تم دیکھتے ہو تو وہ مینگن دلالت کرتی ہے کہ یہیں سے اونٹ یا بکریاں گزری ہیں.
یہ علامتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو منظم نظام ہے، یہ اتنا عالم ہے، یہ بڑا دیر پا منظم نظام سے چل رہا ہے، بڑا حسین نظام ہے، ایسا کہ دینی طریقے سے محکم مستحکم طریقے سے چل رہا ہے. جب عقل اس کو دیکھتی ہے تو فکر کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو بندہ غور کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ نظام، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ممکنات سے یہ کہاں زمین پیدا ہو سکتی ہے یا آسمان؟ انسانوں سے. آخر ممکنات میں جو موجودات ہیں، سب سے بڑی موجود انسان کی ذات ہے. موجودات میں جو ممکنات ہیں، جو مخلوقات ہیں، جو محسوس ہیں ہمیں روئے زمین پر، تو یہ مخلوق ہے اعلیٰ درجے کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، خلافت ان کو سپرد کی گئی. یہ انسان ہے جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور اولیاء ہیں اور اچھی اچھی مخلوق ہے. یہ ساری سمجھتی ہے کہ زمین آسمان کو کون بنا سکتا ہے؟ کسی کی طاقت میں ہے؟ تو یہ جو رونما ہوئے، یہ عدم سے وجود میں آئے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو واجب الوجود ہے، جو مستغنی ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. وہ جو بنایا ہے اور اس طرح حسین نظام بنایا، آسمان بنایا، اس میں ستارے ہیں، اس میں سورج ہے، اس میں چاند ہے، پھر سورج کا فیض عالم کو پہنچ رہا ہے. یہ ایسا حسین نظام عقل کہتی ہے کہ اللہ کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے علم تھا. کیونکہ بندہ وہ شے بناتا ہے جو اس کا علم پہلے ہوتا ہے، بھئی اس طرح بنانی ہے. اگر علم ہی نہ ہو وہ تو کوئی شے نہیں بنا سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ کی معرفت، انسان پیدا ہی خدا کی معرفت کے لیے ہے، اس کی عبادت کے لیے. لیکن ہماری معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے، جو اس کی ذات کی کنہ ہے، اس کی صفات کی، ہم اس کے احاطے سے، ادراک سے عاجز ہیں. بس یہ عجز کا جو اعتراف ہے، یہ خدا کی معرفت ہے بندے کے لیے. میں نے ذکر کیا بھئی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. شکریہ نعمتیں بے شمار ہیں، ہر نعمت کے مقابلے میں شکریہ ہے. شکریہ ہے تو پھر بندہ کیسے ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوتا؟ یعنی حقیقت شکریہ کی یہ ہے کہ بندہ نعمتوں کا احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اس کا احسان ہے. یہ احساس کر کے پھر اپنی تقصیر کا قائل ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے سے، اس کی نعمتوں کا شکریہ قاصر ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں. جب اپنے عجز کا اعتراف کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ عجز اس کا پسند ہے، یہ اس کا شکریہ ہوگا. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. آگے چلتے ہیں. وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. اللہ فرماتا ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک گئے چہرے حی القیوم کے لیے. حی القیوم اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. حیات صفت ہے، یہ خدا کی صفت ہے. ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، ذات کی اور صفات کی، یہ بہت ضروری ہے. ایمان ہے، توحید، یہ بہت ضروری ہے. اس کو جانے اور پکائے. یہ کلمہ شریف اجرا کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کے صفات، اسم شریف، اللہ کا اسم ذکر کرے اور اس کی صفات کا ذکر کرے. اللہ تعالیٰ کے صفات اور ذات پاک
واجب الوجود ذات ہے. واجب الوجود ساری بھی ذات ہے اللہ نے پیدا کی تھی، ایسا مخلوق ہے، لیکن ایسا واجب الوجود تو نہیں ہے، ایسا ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود کا مانا کہ ساری نیستی بھی ہے، ہستی نیستی بھی ہے اور ہستی بھی ہے. نیستی کے پہلے کوئی نہ آسے، پھر ہستی آئی ہے، پیدا کیا، اور پھر نیستی آئے گی. ہماری ہستی دو نیستیوں کے درمیان میں ہے. ہمارا وجود دمنا ہستی، ہستن، ہست، اس کو کہتے ہیں وجود عربی دا لفظ ہے. وجود دمنا تو جسم نہ سمجھو بھائی وجود سارا ہے تھکا بیٹھے، یہ بڑا محاورہ ہے. اللہ تعالی یہ علموں کا باب، اس میں ضرور اس کا ایک مزاج ہے، وہ حقیقت ہے. وجود وجد یجد وجدان، یہ وجود میں ہستن مصدر ہے. پھر ایک وجود ہے ما بالموجودیت، کہ ذات کا عین. ہمارے متکلمین جو عقائد کے امام ہیں، ہمارے عقائد کے کتابیں ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وجود حقیقت عین ہے، ایک شے. وہ وجود مصدری نہیں ہے، انتزاعی، اعتباری، ہستن. جیسے کہ اعتبار ہوتا ہے، تو جو دیکھو کسی کو پہچانو نہیں، وہ چھپ جائے تو سکو کوئی ہے تو صحیح، کوئی تھا. مجھے محسوس ہوا کوئی بندہ تھا، اب غائب ہو گیا. کون تھا؟ ایک ہستن منتزع ہوا، بندے سے ہستن منتزع ہوتا ہے. جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں بھی کوئی آ گیا. یہ ایک جیسے آسمان سے فوقیت منتزع ہو رہی ہے، زمین سے تحتیت، کہ ہمارے نیچے اور آسمان ہمارے اوپر ہے. فوقیت وہ آسمان سے ظاہر ہو رہی ہے، ہمارے عقل اس کا ادراک کرتی ہے. آسمان زمین کی طرف نسبت کریں گے، آسمان سے فوقیت نکلے گی، اس کو عقل سمجھتی ہے. یہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا وجود یہ مصدری معنی نہیں ہے، وہ ذات کا عین ہے، وہ ذات ہے. اور اس لیے کہتے ہیں نا وحدت الوجود. ایک ہمارے اولیاء کرام میں دو گروہ ہیں. ایک وحدت الوجود والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس موجود صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب فنا ہیں. کسی نے کہا باقی ہم کس طرح فنا ہیں؟ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ زید ہے، یہ امر ہے، یہ باغ ہے، یہ حیوانات ہیں، یہ سارے. پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو کہ آفتاب کتنا بلند ہے، بہت بلند ہے، پورے عالم کو روشن کر رہا ہے. پورے عالم کو اتنی بلندی ہے، باوجود اس کی حرارت، گرمی ہمارے تک پہنچ رہی ہے. اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مقام کی بلندی ہے، اللہ کے قرب میں درجات کی بلندی ہے. وہ جب اس بلندی میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات ان کے قلب اور روح پر وارد ہوتے ہیں، خدا کے تجلیات، جب خدا کے تجلیات وارد ہوتے ہیں تو پھر یہ 7 سمندر، زمین، آسمان اور سورج یہ قطرے سے بھی کم ہو جاتے ہیں ان کی نگاہ میں.
ذرہ بے مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات، اس کا حجاب غنور، نور ہے، ذات کا نور حجاب ہے۔ اگر ایک حجاب ہٹے تو ساری مخلوق جتنے تک خدا کی بسر جائے گی ساری جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے شیخ نے وہاں شعر ایک ذکر کیا ہے کہ ہست گفتگوئے پسے پردہ، ہست گفتگوئے تو من، چوں پردہ فتد نہ تو مانی نہ من۔ کہ پسے پردہ، پردے کے پیچھے ہیں ہم، اس لیے ہماری تمہاری گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر اس جانب سے پردہ ہٹ جائے تو نہ تو رہے گا تو نہ میں رہوں گا، نہ تو مانی نہ من۔ جب یہ حال ہے تو وہ تجلیات رب کے جن کے قلوب پر وارد ہوتے ہیں تو پھر یہ عالم اور یہ چیزیں ایک ذرہ میں مقدار کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بس اللہ موجود ہے، باقی ہر شے فنا ہے۔ ان کی نگاہ میں یہ ان کے نگاہ کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے، ایک بہت صالحین نیکوکار لوگوں کی بات ہے۔ اس کو عوام تو نہیں سمجھتی۔ میں کوشش یہ کیا جو بھئی اس طریق سے بات، تو پھر تانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات سنو کہ ادب یہ ہے کہ دو گروہ ہیں اولیاء اللہ میں، مسلک ہیں، ایک وحدت الوجود ہیں، دوسرے وحدت الشہود ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ ان کے دو مسلک ہیں۔ اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے عارفین اور اتنے بڑے عارفین جو یہ قول کرتے ہیں کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، ہم متوسط درجے کے، ادنی درجے کے لوگ ہیں، ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ایسی پاک ہستیوں کی کلام جب سنیں نا، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو بس خاموش ہو جائے۔ وہ متشابہات ہوتے ہیں، ہماری سمجھ سے ورا ہوتے ہیں، لیکن جو اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی بات کو سمجھتے ہیں۔ ہم اس دائرے میں نہیں ہیں، لہذا ہمیں یہ قرآن مجید کے اندر متشابہات ہیں، متشابہات کا ذکر ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ قرآن مجید کے دو حصے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں تنزیل فرمائی کہ کتاب، اے محبوب جو اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس کے آیات کے دو حصے ہیں۔ کئی تو محکمات ہیں، محکمات آیات وہ ہیں جن کے احکام ظاہر ہیں اور واضح ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کا معنی کہ ہمیں اس کا ظاہری معنی ہی نہیں آتا، یا ظاہری معنی تو آتا ہے، قرآن مجید میں آیات ہیں ظاہری معنی تو آتا ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہ بات ہے متشابہات۔ پھر فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، بس اس کی معنی مراد بس وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، اور تمہارے لیے قرآن سے فیض حاصل کرنا ان آیات سے جو متشابہات ہیں، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں اور قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، اس سے ہم ہدایت کیسے پکڑیں گے؟ ہماری ہدایت قرآن میں ہمیں بیان کی ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو راسخ پختہ علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے کہ اللہ یہ جو متشابہات آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، جو ظاہر ہے یہ معنی مراد نہیں ہے،
جو مراد ہے وہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ایمان لائے ہیں، مانتے ہیں جو تیری مراد ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ مقصد ہے متشابہات۔ خدا کے کلام میں متشابہات ہیں، اولیاء اللہ کی کلامیں تو بہت رموز ہیں، اسرار ہیں، بڑی باریک ہیں۔ اسی طرح حکماء کی، جو بڑے دانا لوگ تھے، جیسے ابو علی سینا، ارسطو، ابو نصر فارابی، جالینوس، اتنے بڑے بڑے حکماء حکیم گزرے ہیں، ان کی جو باتیں تھیں وہ بڑی باریک باتیں اشارات سے کرتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں تھا۔ اس لیے ان کی باتیں سنی لوگوں نے، اور ان لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق ان کی کلاموں کے معنی کیے، اور پھر غلطی لگ گئی، اور وہ غلطیاں ان کی طرح منسوب ہو گئیں کہ انہوں نے کہا ہے۔ اصل تو یہ ہے متشابہات، اولیاء کرام کے متشابہات۔ وہ جو کلام بولتے ہیں ان کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کا لغوی معنی نہیں ہے، ان کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اس مرتبے کے لوگ وہ اصطلاح میں ایک لفظ بولیں گے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، لغت میں معنی اور ہوتا ہے۔ لیکن جو عام آدمی لغت والے معنی کو لے کے معترض ہوتا ہے، حالانکہ وہ معنی نہیں ہے، ان کی اپنی اصطلاح ہے، وہ اپنی اصطلاح میں ایک معنی کرتے ہیں، وہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو خیر پیچھے بات آ رہی ہے کہ قیامت کے دن محشورین جن کا حشر ہوگا، یہ احوال قیامت کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، انا یعنو، یہ باب آتا ہے انا یعنو، آنن کا معنی اسیر قیدی، اور انا یعنو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جھک گئے۔ انت یہ فعل ماضی ہے، انا یعنو، انا، اور یہ یعنی معنی اس کا اردو میں کیا کریں گے نا؟ معنی مجھے تو لفظ اردو میں ملتا ہے کچھ قریب سمجھانے کے لیے، کما کو تو میں نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں کچھ اور معنی بھی آئے تو وہ یہ معنی آتا ہے جھک گئے۔ انت الوجوہ انت کا فعل ہے، چہرے جھک گئے، چہرے ہے کہ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ جب لوگ آئیں گے اللہ خبر دے رہا ہے کہ چہرے ان کے جھکے ہوں گے۔ جیسے انت کا صیغہ آیا، انت آمن، اسیر قیدی، جیسے ایک مجرم ہو اور اس کو قیدی بنایا ہوا اور اس کو بیڑیاں لگی ہوئی ہوں، اور وہ جب آتا ہے عدالت میں تو اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ قیامت کے میدان میں محشورین اس حال میں آئیں گے کہ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، بڑے ڈر، دل دہلے ہوئے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی، سر جھک جائیں گے۔ بڑے بڑے متکبرین آئیں گے، متکبرین جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ نمروز کا ذکر ہے، یہ بہت بڑا متکبر تھا، بہت بڑا متکبر۔ فرعون تھا، حامان تھا، شداد تھا، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اور اسی طرح کے بڑے بڑے متکبرین آئے۔ یہ سارے متکبرین اللہ فرماتے جب محشورین آئیں گے تو سب جھکے ہوئے ہوں گے اس کے سامنے۔ للحی القیوم، اس حی القیوم، حی میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے۔ پھر میں صفات کی طرف چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، کیونکہ تمہارے لیے مسئلہ بیان کرنا سمجھانا مشکل پڑتا ہے، لیکن یہ بھی میں اہمیت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات توحید اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا جاننا یہ ایمان ہے۔ ذات پاک، اس کا اسم ہے علم اللہ، میں نے اس کی تعریف کی کہ اللہ، اس کا معنی ہے واجب الوجود،
اور واجب الوجود کا معنی ہے جس کی ہستی خود اپنے آپ سے ہستی ہو، اس میں کسی نے تاثیر نہیں کی، وہ بے نفس ہی موجود ہے۔ میں کیا لفظ استعمال، بے نفس ہی موجود ہے، فی نفس ہی موجود ہے، لے نفس ہی موجود ہے۔ ہم موجود فی نفس ہی ہیں کہ ہماری ہستی ہے، لیکن بے نفس ہی بھی ہیں۔ یہ مقابل ہوتا ہے بالغیر کے، کہ آرام جو ہے ان کا قیام اپنے محل کے ساتھ ہوتا ہے، محل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کو کہہ سکتے ہیں جو قائم بے نفس ہی ہے، موجود بے نفس ہی ہے، وہ تم بھی موجود بے نفس ہی ہو، اپنے وجود میں مستقل ہو، اور تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، تم ایک مستقل ہو، اگرچہ اس ذات اور وجود میں محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن تم مستقل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استقلال بخشا ہے، تم ایک رائے رکھتے ہو، تم ایک مقام رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا ہے، مقامات ہیں، یہ ہے، لیکن تم موجود لے نفس ہی نہیں ہو، بلکہ موجود بے نفس ہی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر موت آئے گی، پھر عدم بھی آئے گا، نیستی آئے گی، انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ موجود بے نفس ہی ہے، موجود نفس ہی ہے، کہ وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ ہے واجب الوجود کا معنی، جس کا وجود ضروری، عدم محال۔ ہمارا نیستی پہلے بھی نہیں تھے، پھر ایک زمانہ آئے گا ہم نہیں ہوں گے، درمیان میں ہم ہیں۔ کہتے ہیں نا ہم، ہمارا، تو جتنے تک انسان زندہ ہے تو یہ ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ نہیں ہوگا، معدوم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک تو ہماری ہستی کیا ہے؟ ایک حباب کی مانند ہے، جیسے پانی کے اوپر بلبلے ہوتے ہیں، ایک اس کا وجود تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہے بس حباب، بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جو عدم نیستی سے پاک ہے، جو عدم اور نیستی سے پاک ہو، وہ واجب الوجود ہے، مستجمع ہے۔ مستجمع دا معنی ساری صفات کمالیہ اس ذات کے اندر موجود ہیں۔ ان صفات کمالیہ میں اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، حی، یہ صفت ہے ذاتی۔ صفت ذاتی کا معنی یہ مجھے حکم کیا ہے کہ لوگوں کو توحید پڑھاؤ، لوگوں کو خدا کی صفات بیان کرو۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ میں بیان کرتا ہوں، تھوڑا تمہارے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہوتا ہوں، لیکن تم سنو تو صحیح۔ ہاں تم سنو تو صحیح، بوجھ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے صفات کا بیان ہے، اور جو اہم مقصودی ہے اور ایمان میں اعظم رکن ہے، جیسے توحید اور پھر رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، انبیاء کی رسالت، اور پھر انبیاء کی خلافت، انبیاء کی خلافت، اولیاء، صالحین، علماء، یہ تین جو ہیں، ان میں اول اعظم اللہ کی ذات، جس نے جو ساری کمالات کی جامع ہے، اور اس ذات کی معرفت، یہ سارے لوگوں پر معرفت حاصل کرنا فرض ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان ہمارے اگرچہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیان نہیں کر سکیں گے یا بیان کریں گے اپنے ترجمانی سے، لیکن ہوتی ہے۔ میں نے اس میں نفسیات دیکھے، وجدان کیا، جب لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو سبحان اللہ ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی معرفت ہے۔
کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو دیکھا، کھیتی کو دیکھا، پھول کو دیکھا، پھولوں کو دیکھا اور عجائب عجائب چیزیں دیکھی، تو ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ یہ معرفت ہے، یہ معرفت کی وجہ سے وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں خدا کی توحید ہے اور وہ جانتے ہیں، لیکن تعبیر جیسے علمی کرنا ہوتا ہے چلو وہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اندر خدا کی معرفت ہے، اور اس معرفت کو مزید آگے لے جائیں۔ اس معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، علم حاصل کرتے رہو تم طالب ہی رہو گے۔ اس نے کہا ہے نا بھائی علم حاصل کرتے رہو، لحد سے لے کر قبر جاتے تک، ایک مبالغہ ہے، بھائی مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہو۔ ہر بندہ طالب ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے وہ بھی حقیقتاً طالب ہوتا ہے، کیونکہ وہ طلب کرتا ہے، طلب اس کی باقی رہتی ہے، کبھی انتہا نہیں ہوتی، آگے چلتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو فرمایا عانت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، اور یہ چہرہ ایک عضو ہے، اور مراد یہاں ذاتیں ہیں، یعنی جو محشور ہوں گے حشر میں بندے مخلوق، ان کے چہرے اور وجود جھکا ہوا ہوگا۔ اور ذکر چہرے کا کیا کہ اظہار جو جھکاؤ کا ہوتا ہے، مطلب مقہوریت اور بے سر و سامانی، اس کا جو ظہور چہرے سے ہوتا ہے، تو چہرے کی طرف نسبت ہوئی ہے۔ جیسے اور مقام پر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے محبوب جب تو دیکھے گا قیامت کے میدان میں مجرمین کو، مجرمین سے یعنی کفار لیا جاتا ہے، مجرمین جنہوں نے جرم کیے، جرم سب سے بڑا جرم ہے کفر جرم ہے، شرک جرم ہے، اور پھر گناہ ہے، معصیت، گندے کام۔ تو یہ مجرمین اللہ فرماتے ہیں محبوب جب قیامت کے میدان میں تو دیکھے گا، اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ناکسنا ایسے سر جھکاؤ، عند ربہم، اپنے رب کے حضور۔ یہاں پر عانت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، للحی القیوم، حی القیوم کے لیے۔ حی یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے، حیات سے مشتق ہے، حیات خدا کی صفت ہے۔ یہ صفت اس کی تعریف ہے کہ حیات یعنی صفت ہے اللہ کی، اور یہ ازلی صفت ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ یہ صفت جو ذات پر، بہرحال یہ تمہیں سمجھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اتنی سمجھ کہ اللہ کی صفت ہے۔ باقی ذات کی یہ صفات عین ہیں یا نہ عین ہے نہ غیر ہیں، ذات پر زائد ہیں، صفات ہیں رب کے، ذات کے ساتھ قائم ہیں، ازلی ہیں، قدیم ہیں۔ واجب الذات، وہ ایک ذات ہے اللہ کی، اور کوئی واجب الذات نہیں ہے، لیکن صفات واجبۃ لذات ہی ہیں، کہ صفات کا ثبوت اللہ کے لیے ضروری واجب ہے، اور انفکاک اور جدائی صفات کی محال تے ناممکن ہے۔ ہماری صفتیں جو ہوتی ہیں یہ صفت ہے، یعنی صفات ذاتی، صفت ذاتی وہ ہوتی ہے کہ موصوف اس صفت کی نقیض سے یا ضد سے متصف نہ ہو سکے، وہ صفت ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات یہ خدا کی صفت ذاتی ہے، اور اس حیات کی ضد ہے موت، یہ ضد ہے، لہذا
موت سے اتصاف محال ناممکن. ہماری حیات بھی ہے لیکن یہ ہماری حیات جو ہے، ہماری حیات، ہمارے بدن کے اندر اللہ پاک نے حیات رکھی ہے، اور حیات ایک صفت وجودی ہے، اور یہ مسح ہے ہمارے احساس کا، ادراک کا، حس کا، حرکت کا. یہ جب حیات ہے جسم کے اندر تو بندہ زندہ ہے، اور پھر روح کا تعلق ہوا. یہ روح کا تعلق یہ حیات کا عین نہیں ہے، لیکن روح کے تعلق سے بدن زندہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عادت الہی جاری ہے. حیات ایک علیحدہ صفت ہے، اس کی تعریف ہے وہ، لیکن حیات ہماری، یہ ہماری حیات حقیقی ذاتی صفت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. ہر بندہ جانتا ہے، کیونکہ ذاتی صفت وہ ہوتی ہے اس کا موصوف اس کی ضد سے متصف نہ ہو سکے، اور ہم حی ہیں تو موت سے بھی متصف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم موت بھی ہمارے اوپر طاری ہوگی، ہماری حیات بھی ہے، پھر موت طاری ہوگی. لہذا ہماری حیات صفت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے. وہاں یہ صفت ذاتی ہے. اسی طرح علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علم صفت ہے، یہ بھی ذاتی صفت ہے. ہمارا علم ذاتی صفت نہیں ہے. ذاتی صفت علم کی ضد ہے جہالت. اللہ پاک کی ذاتی صفت ہے، لہذا جہل محال ہے. ہمارے لیے جہل جائز ہے کہ ہماری علم صفت ذاتی رہی ہے، عطائی ہے. لہذا کئی چیزیں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، کئی نہیں بھی ہوتی. اور اسی طرح قدرت، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہے. اور ایک صفت ہے تکوین 8ویں صفت مانی ہے، 8ویں. لیکن یہ صفات ہیں، ان کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ. ان کی معرفت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں. یہ آ گیا للحی القیوم، کیونکہ محشورین تو وہ تھے جو دنیا میں زندہ تھے، پھر موت آئی، پھر موت کے بعد انہیں اٹھایا گیا. انہیں ان کے ذرات کو جو بکھرے ہوئے تھے مٹی میں، پھر ان ذرات کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا احصاء کیا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بندے کے اعضاء کہاں کہاں پڑے ہیں. ہم ان کو جمع کریں گے. جب وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح للحی القیوم، حی قیوم تو اللہ کی ذات ہے، لیکن تم حی تو تھے لیکن تمہاری حیات عارضی تھی. اب تم آئے ہو، فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، کہ چہرے جھکے ہوئے ہیں حی القیوم کے آگے، چہرے جھکے ہوئے ہیں. وہ حج بھی ہے، قیوم صفت ہے، حج بھی صفت ہے، قیوم بھی صفت ہے. قیوم کا معنی ہوتا ہے جو دوسرے کو خود قائم ہے لنفسی، اور دوسرے کو قیام دیتا ہے، یعنی اس کو پیدا کرتا ہے، وجود دیتا ہے، حیات دیتا ہے، اور اس کو قیام دیتا ہے، اس کا تقوم آتا ہے. اس لیے کہا حی القیوم. تم کسی چیز کو قیام نہیں دے سکتے، قیام قیوم نہیں ہو. قیوم اللہ کی ذات ہے، حی القیوم اللہ کی ذات ہے. ہماری حیات عارضی حیات ہے، ہم حی ہوتے ہیں جتنے تک اللہ چاہتا ہے. اس کی حیات والی صفت کے ساتھ ہماری نسبت ہوتی ہے، پرتاؤ پڑتا ہے. ذل جس طرح سمجھو سایہ، وہ سائے سے پاک ہے، ایک نسبت ہے. نسبت یہی ہے جیسے یہ سورج کی دھوپ پر بیٹھے ہیں، تم دھوپ پر نہیں بیٹھے،
ان کی سورج کے ساتھ نسبت ہے، تمہاری نسبت نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اس لیے ان کو سورج کی دھوپ لگ رہی ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں گرمی حرارت، تم محسوس نہیں کر رہے، تم اپنی جگہ بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی، جب حی کا نسبت ہوتا ہے، ایسی نسبت کی تجلی ہوتی ہے رب کی، یعنی اسم حیٌ کی تجلی ہوتی ہے، جس چیز پر یہ تجلی پرتاؤ آتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قیوم وہ ذات ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ٹائم اگدا پہ، اللہ خیر کرے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اللہ فرماتے ہیں وقد خواب، خواب یخیب خیبتن یعنی حرمان، قد خواب تحقیق وہ خائب ہوا، خاسر ہوا، وہ تروٹے میں چلا گیا، نقصان میں محروم ہوا۔ من خواب من حمل ظلمن، جس نے ظلم کو اٹھایا ہوگا، ظلم کو، من حمل ظلمن، ظلمن کو جس نے اٹھایا ہے، ظلم کو۔ قد خواب من حمل ظلما، یعنی اس دنیا میں ظلم کیے اور گناہ کیے، معصیت کی، تو یہ سارے گناہ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ وہ کیا ہوا؟ محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے یعنی اس امن سے اور بہشت سے، جس نے ظلم کو اٹھایا ہوا ہے۔ قد خواب من حمل ظلما۔ اب ظلمن یہ لفظ ہے، ظلمن اس کا ایک معنی ہوتا ہے، وہ معنی میں نہیں کرتا۔ بہرحال ظلم کا معنی، ایک تو ظلم کا معنی تم سمجھتے ہو نا، کسی کے حق میں ناحق تجاوز کرنا، اس کے حق کو پکڑنا ناحق، یہ ظلم ہے۔ بندہ جو معصیت کرتا ہے یہ ظلم ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ ظلم کے یعنی دائرے میں ہے۔ اور لوگوں کے حقوق میں، لوگوں کے حقوق ہیں ان میں خرد برد کرتا ہے یا ناحق تصرف کرتا ہے، چوری یا زبردستی، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک ظلم کا معنی شرک، ظلم کا معنی شرک، کفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مخلوط نہیں کیا، ملایا نہیں ہے، ایمان لایا، ظلم کو نہیں ملایا ایمان کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن، آخرت میں یہی لوگ امن میں ہوں گے، یہ ایماندار لوگ جنہوں نے ظلم کو ساتھ ایمان کے مخلوط نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں، جن کاشی کو ملا چا، ایمان بھی ہوئے تھے، ظلم بھی ہوئے تھے، رلا ملا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک لہم الامن، یہ لوگ قیامت کے دن آخرت میں امن میں ہوں گے، یعنی عذاب سے امن میں ہوں گے، خدا کی ناراضگی سے، غضب سے امن میں ہوں گے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اس دنیا میں ہدایت پر ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ایمان لایا، ظلم کو مخلوط نہیں کیا۔ صحابہ کرام پر یہ بڑی شاق گزری، سخت، شق ذالک اصحاب رسول اللہ، صحابہ کرام پر بہت یہ بھاری گزری جب یہ آیت اتری۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آخر انسان ہے، ایماندار تو ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تقصیر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ظلم کو مخلوط نہیں کیا، پھر کون ہے یہ بندہ سوائے معصوم مخلوق کے؟ باقی تو عام ہمارے جیسے ایمان بھی ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ظلم نہیں ملایا ایمان کے ساتھ، امن میں تو یہ ہوں گے، تو باقی امن میں نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں ہے جس طرح تم نے سمجھ لیا ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی صفات میں۔ وہ بے مثل بے مثال ذات ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس کی صفات جیسی کسی کی صفت نہیں ہے، اور وہی مستحق ہے عبادت کا، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اب اس شرک پر ظلم کا اطلاق، ظلم عظیم، تو یہاں فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، یہ تنوین ہے، اور تنوین تنکیر کی، یہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے، میں نے ظلمًا عظیمًا، اور یہ ظلم عظیم یہ شرک ہے کہ وہ بندہ خائب ہوا، رسوا ہوا قیامت کے میدان میں جس نے شرک عظیم کو اٹھایا ہے اپنی گردن پر۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ معنی کریں گے، جو ایک چیز ہے لیکن وہ میں بیان نہیں کرتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ من حملا ظلما، جس نے ظلم اٹھایا ہوا ہے وہ تو خائب خاسر ہوا، محروم ہو گیا اس ظلم سے۔ یہاں ظلم یعنی کفر ہے، جو بہت بڑی جنایت ہے، اور بے شک جو اس حال میں میدان میں آیا کہ کفر اور شرک جو ہے یہ کفر کا ایک خاص نوع ہے۔ جب شرک بولا جاتا ہے مراد کفر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عقوبت شرک کی ہے تو کفر کی نہیں ہے، بلکہ ذکر خاص کا ہوتا ہے، مراد عام ہوتا ہے، اور کفر عام ہے، شرک خاص ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ اسی طرح ہی ہے کہ لا تشرک باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کفر نہ کرے، شریک نہ ٹھہرائے، شریک ٹھہرائے کفر ہے، اور تکذیب کے جو تو سارا، تو یہ ہے ظلم۔ اور اس وقت جب ایسا ظلم اس نے اپنے گردن پر لادا ہوا ہے تو قیامت کے میدان میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا یہ بندہ محروم ہوا اور خائب و خاسر ہوا، رسوا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے بچائے، دنیا کی رسوائی سے بچائے، حشر و قبر میں اللہ جل شانہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے، ایمان کی سلامتی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب